ایک یہ کوشچن کیا تھا کہ کیا جمعے کی مبارکباد دینا بدعت ہوتا ہے؟ دیکھیں بدعت پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد دین اور دنیا میں جو بھی نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت، اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت کے مطابق کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسری ایسی نئے کام ہوتے ہیں کہ جو دین کو تقویت دینے والے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ جو ہے جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، تراویح کی جماعت قائم کر کے فرمایا یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت۔ جیسے ہمارے یہاں مسجدیں اب پکی بن رہی ہیں، ان میں قالین، پھر قرآن پاک پر اعراب، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہمارے دارالعلوم ان کے اندر سلیبس، پھر سند کا اجرا، سرٹیفکیٹس وغیرہ، جماعت کے اوقات مقرر کرنا، فجر اتنے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، یہ تمام کے تمام بدعات ہیں، لیکن بدعات حسنہ ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو نہ گناہ نہ ثواب، نہ اسلام کے خلاف نہ اسلام کے موافق، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے شیشے کے گلاس میں پانی پینا، بال پوائنٹ سے لکھنا، میرا یہ لباس پہننا، اس ڈیزائن کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہننا، یہ بدعت مباحہ کہلاتی ہیں۔ اب یہ جو جمعہ مبارک کہنا ہے یہ بدعت مباحہ ہے، یعنی اس کو حسنہ بھی نہیں کہیں گے۔ نبی کریم نے ایک دوسرے کو اس طرح مبارکباد نہیں دیتے تھے، لیکن یہ حدیث میں ضرور ہے کہ جمعہ، اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید بنایا ہے، تو یہ عید کا دن ہے، اس میں مبارکباد دے دی جائے تو منع بھی نہیں ہے۔ اس کو اس انداز سے بدعت کہنا کہ تصور بدعت سیاح کی طرف جائے، جو اس طرح کہے گا وہ شریعت پر افطرا کرے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا، اگرچہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، سرکار کے زمانے میں رائج بھی نہیں تھا۔ تو ایسا کام جو نیا ہوتا ہے اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ ہم ایسے فوری طور پہ فتویٰ جاری کرنے والوں سے گزارش کریں گے خدا را کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک مباح کام کر رہا ہو، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور آپ اسے حرام اور گناہ قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ جی میں تقوی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں تو اس کو اصل بدعت سیاح سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجازت دیتے جاؤں گا تو اس میں جا کے پڑ جائے گا۔ یہ پھر آپ کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اگر میں دیندار ہوں تو میں اپنے پاس سے ایسا نہیں ہے کہ غیر گناہ کو گناہ بنا دوں اور گناہ کو غیر گناہ قرار دوں، ہمیں دیکھنا ہوگا شریعت کیا کہتی ہے۔ تو جمعہ مبارک اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بالکل، اگرچہ سنت نہیں، لیکن یہ وہ بدعت گمراہی والی بھی نہیں ہے، بدعت مباحہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو اس کو بدعت سیئہ کہے گا اس کو ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائیں، انشاءاللہ نہیں کر سکتا، اور ہمیں پھر اس پہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک زوجہ نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا تو شوہر یہ کہتا ہے کہ میں اس عورت کو اب مہر نہیں دوں گا کیونکہ مطالبہ طلاق اس کی طرف سے ہے، میں کوئی طلاق دینا چاہتا ہوں، تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں پچھلے پروگرام کا لاسٹ کویسچن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر شوہر بغیر پیسوں کے طلاق دے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر بیوی آفر کرے کہ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں یا مہر چھوڑو معاف کر دیتی ہوں تم مجھے طلاق دے دو، اب جو شوہر پیسوں کے بدلے میں طلاق دے گا اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ تو اگر بیوی مطالبہ طلاق بغیر پیسوں کے کر رہی ہے، جب وہ آفر ہی نہیں کر رہی ہے تو پھر شوہر باہر نہیں روک سکتا، اب اگر یہ طلاق دے گا تو صرف طلاق کہلائے گی۔ یہ اصل میں ایک سمجھ لیں ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، باقاعدہ ایک ڈیل ہوتی ہے جو جانبین سے ہوگی۔ شوہر خود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ چونکہ مطالبہ طلاق عورت کی طرف سے تو میں مہر روکوں گا، بلکہ عورت کی طرف سے آفر ہوتی ہے بعض اوقات کہ میں اپنا مہر معاف کر دوں گی یا مزید کوئی پیسے دے دوں گی، تم میری جان چھوڑ دو۔ اب اگر وہ طلاق دے گا یہ خلع ہوگا۔ اب یہاں اگر عورت کا مطالبہ بغیر پیسوں کے ہے تو یہ صرف طلاق کا مطالبہ ہے، خلع کا نہیں۔ اب شوہر نہیں روک سکتا، چاہے تو نہ دے طلاق، اور اگر دے گا تو صرف طلاق ہوگی، پیسے نہیں روک سکتا، اس کو مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر وہ چاہے تو یہ کہے کہ ویسے طلاق نہیں دوں گا، خلع کرو، تم مہر معاف کر دو۔ اگر عورت مہر معاف کرے گی تب یہ خلع بنے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ از خود شوہر سوچ کر اور بیوی کے بغیر اس آفر دیے اگر وہ مہر روک کر طلاق دیتا ہے تو گناہگار ہوگا، اس کو مہر بہرحال دینا واجب ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت اپنا فگر خراب ہونے کے خوف سے بچے کو دودھ نہ پلائے تو کیا یہ بچے کے حق میں کوتاہی نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات سمجھ لیجئے کہ ماں پر بعض صورتوں میں بچے کو دودھ پلانا واجب ہے اور بعض صورتوں میں کوئی واجب نہیں ہے۔
وجوب کی بس ایک صورت بنتی ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا نہ تو دودھ قبول کر رہا ہو نہ کسی اور غذا پر جا رہا ہو. کچھ بھی آپ نے کھلا کر دیکھ لیا، کوئی لکوڈ، کوئی دیگر چیزیں، یا اور عورتوں نے جیسے دائیاں ہوتی ہیں انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، بچہ کسی کا نہیں پی رہا. اب چونکہ اس کی زندگی موقوف ہو گئی ماں کے دودھ پر، اب چاہے فگر خراب ہو یا نہ ہو، ماں پہ واجب ہے کہ بچے کو دودھ پلائے. اور اگر ایسا نہیں ہے، بچہ اور غذا کی طرف جا سکتا ہے اور عورتوں کا دودھ قبول کر سکتا ہے، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، چاہے فگر کی وجہ سے چاہے ویسے بھی. دیکھیں عرب میں ایسی ہوتا تھا کہ مائیں دودھ پلانے پہ قدرت رکھتی تھیں، لیکن وہ گاؤں سے دائیاں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بھی اس معاملے کو باقی رکھا. تو یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوگا، بعد میں نہیں ہوا. لہذا اگر کوئی بہن دودھ نہ پلانا چاہے یا شوہر یہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ تم دودھ نہ پلاؤ کسی بعض وجوہات کی بنا پر، اور اس کا متبادل بچے کو آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے، تو بالکل یہ جائز ہے، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں. بچے کا حق بچے کا حق یہ ہے کہ اس کی پرورش کی جائے، اس کو ابتدائی غذا دی جائے، وہ ماں اپنے دودھ کے ذریعے دے یا کسی اور سے برابر ہے. ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ یو کے میں ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈرائیونگ لائسنس چاہیے تھا، اس سے پہلے ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، تھیوری ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو، اس کے بعد وہ پاس ہوتا ہے، پھر ہمیں ایک ڈاکومنٹ ملتا ہے، اس کے بعد پھر لائسنس وغیرہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ کہتے ہیں مجھے انگلش نہیں آتی تو وہ پیپر تو میں دے نہیں سکتا ہوں، لیکن وہ حل شدہ بھی مل جاتا ہے، اس کو خرید سکتے ہیں اور وہ میں پیش کر دوں گا، جمع کرا دوں تو ڈرائیونگ لائسنس کا راستہ آسان ہو سکتا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دھوکہ، جھوٹ، فراڈ یہ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. یقینی سی بات ہے کہ جب آپ بنا بنایا لیں گے تو آپ کو مطلب تھیوری کا ٹیسٹ تو آپ نے پاس نہیں کیا تو آپ جھوٹ ہی بولیں گے کہ یہ میں نے فل کیا ہے، میں نے اس کو بھرا ہے، میں ان تمام جو سائنس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جان چکا ہوں. تھیوری ٹیسٹ کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں چیزیں موجود ہیں یا نہیں. تو بہرحال آپ خود تھوڑی بہت انگلش سیکھیں، کم از کم اس پیپر کو حل کرنے کے سلسلے میں انگلش سیکھ لیں، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. بعض اوقات تو ٹکی کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ لکھنا بھی ہے، تو تھوڑی بہت چیزیں آپ سیکھ لیں، لیکن اس طرح دھوکہ اور جھوٹ کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. کسی نے کہا کہ مالک نے دکان پر اپنے نوکر کو بٹھایا اور کسی کام سے چلا گیا، اس نے 1200 کا مال بیچا، اور جب اس نے کارڈ مشین میں ڈالا تو غلطی سے مشین نے 120 روپے کاٹے. اب مالک نے جب آ کر چیک کیا تو وہ ناراض ہوا. تو کیا وہ نوکر سے جو جتنا نقصان ہوا ہے وہ وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہوں گی. فرض کر لیں کہ نوکر کی ہی کوتاہی تھی، اس نے 1200 کے بجائے 120 لکھ دیا، اتنے مشین نے کاٹ لیا، تو یہ تو اس کی کوتاہی ہے. اب چاہے یہ کہے میری توجہ نہیں رہی تھی، غلطی سے ہو گیا، بہرحال نوکر کو تاوان دینا ہوگا، پینلٹی ہوگی، زمان دینا ہوگا، اور یہ پیسے اس سے لے سکتا ہے مالک. لیکن اگر مشین ہی خراب ہو جائے، لکھا ہی 1200 تھا لیکن ویسے ہو گیا، تو اس صورت میں بہرحال نوکر کا قصور نہیں ہے. اب مالک کو چاہیے کہ اس کو آسانی دے، کیونکہ اب قصور اس کا مشین کا ہے، اس آدمی کا نہیں ہے. اب وہ تاوان نہیں لے سکتا. اب یہ فیصلہ خود کر لیں کہ اصل میں قصور کس کا تھا. انہوں نے کہا کہ مرحوم والد جو ہیں وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے حج کی، اور دادی نے ایک نفلی حج ویسی کیا تھا تو کہا یہ ان کی طرف سے ہو گیا. دیکھیں حج بدل کے لیے یا تو ضروری ہوتا ہے کہ آدمی وصیت کر کے جائے تو اس کے مال سے کریں گے، اور اگر وصیت نہیں کی تھی تو ورثاء اگر اپنی طرف سے تبرعاً یعنی احساناً نفل کر لیں ورثاء تو وہ ادا ہو جاتا ہے. اور اجنبی اگر کرے، اجنبی سے مراد کہ جو وارث نہ ہو، جیسے اگر فرض کر لیں یہ دادی ہیں تو یہ مطلب اگر ان کو یہ وراثت میں محروم ہو رہی ہوں، کوئی اور ایسا وارث ہو کہ جو بیچ میں حجاب بن جاتا ہے تو وارثہ نہیں ہوں گی. اگر نہیں ہوں گی تو یہ ایسا ہے جیسے کسی اجنبی نے کسی کی طرف سے حج کیا تو وہ حج بدل ادا نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ حج کا ثواب ان کو حاصل ہو جائے گا. تو اگر یا پھر دادی وارثہ بن رہی ہوں، فرض کر لیں کسی ایسی کوئی بیچ میں وارث وغیرہ نہیں ہے کہ ان کو وراثت کے حقدار ہوں، تو پھر تو حکم یہ ہوگا کہ چاہے پھر مرد ہو یا عورت، اگر وہ کسی مرحوم کی طرف سے حج بدل کرتا ہے اور وارث ہو تو ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بس دیکھ لیجئے، اگر ایسا نہیں ہے، دادی وارثہ نہیں تھی، تو پھر یہ حج بدل بہرحال والد صاحب کی طرف سے ادا نہیں ہوگا. اب آپ دعائے بخشش و مغفرت کریں، کیونکہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر،
یعنی انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہودی عیسائی ہو جائے گا، یعنی سرکار نے بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، جو ہر سال ہیلا بہانہ کر کے آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں حج کو کہ اچھا کر لیں گے، ذرا بچیوں کی شادی ہو جائے، فلاں ہو جائے، جی حج تو بہت مہنگا ہو گیا، 12 لاکھ 14 لاکھ کا حج ہو گیا. آج اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے اور قبر میں اللہ نہ کرے یا میدان محشر میں ذلت و رسوائی کا سامنا ہو، تو آپ کو یہ 12 لاکھ بالکل معمولی سے نظر آئیں گے. اور وہاں مسلمانوں کے بارے میں تو نہیں، کفار کے بارے میں ضرور قرآن میں منقول ہے کہ بعض کافر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم اب نیک ہو جائیں گے. اور اللہ نے مزید فرمایا کہ اگر تمام دنیا زمین فدیے کے طور پہ وہ دے سکتے اپنی جان چھڑانے کے لیے، تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن وہاں جا کر ایسا کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ فوراً سے پیشتر حج کریں. اور اگر کوئی مرحوم نے نہیں کیا جیسے آپ نے فرمایا، تو کوئی محرم ان کی طرف سے، یعنی وہ وارث ان کی طرف سے کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. یہ انہوں نے کہا کہ کیا عورت دوران حج جوگر شوز پہن کر ارکان وغیرہ جیسے مینا وغیرہ میں چلنا پھرنا ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی فیمیل شوز ہوں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہوں، وہ پہن سکتی ہوں تو وہ پہنیں. اور ایسے آتے ہیں جوتے کہ اس کو پہن سکتی ہیں، کیونکہ مردانہ چیزیں استعمال کرنا ممنوع ہوتا ہے. ویسے تو اسکول کالج وغیرہ کے اندر بچیاں جوگرز پہنتی ہیں، کیونکہ بسوں میں چڑھنا ہوتا ہے، اترنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے. بعض اوقات بس میں چڑھتے ہوئے اگر جوتی ٹوٹ جاتی ہے تو بہت مسائل ہوتے ہیں، گر سکتی ہیں. تو یہاں تھوڑی گنجائش ہوتی ہے، لیکن حج وغیرہ کے اندر ایسی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں فیمیل شوز بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بچوں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات وہ مضبوط ہوتے ہیں اور چڑھتے اترتے کسی کے پاؤں کے نیچے اپنا پاؤں کچلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے بچیاں بعض پہن لیتی ہیں، تو چلیں گنجائش ہوگی. لیکن وہاں پر کوشش کریں کہ جو زنانہ جوتے ہیں وہ استعمال کریں. باقی عورت کے لیے تو پاؤں ڈھکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ موزے پہن سکتی ہے، جوتے پہن سکتی ہے، آپ ایسا کر سکتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ سوتے وقت میں نے آنکھیں ڈھانپ لی تھیں، پورا چہرہ نہیں ڈھکا تھا، ہو سکتا ہے چہرے پر بھی آ گیا ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، تھوڑا بہت صدقہ کر دیں. بس آپ یوں کریں کہ 1 2 3، جیسے اگر آپ حج سے واپس آ گئی ہیں تو بلکہ احتیاطاً آپ 6 7 8 12 تک صدقہ فطر کی مقدار، جو پاکستانی حساب سے تقریباً ایک صدقہ فطر کی مقدار 240 روپے بنتی ہے، وہ انون اپنے جرائم کے بدلے میں صدقہ کر دیں. کہ ہوتا ہے بس اوقات توجہ نہیں رہتی، تو یہ کر دیں گی تو انشاءاللہ بری الذمہ ہوں گی. یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے یا گھر والوں نے خلا کا کیس دائر کیا، شوہر باہر تھے. جب شوہر سے کانٹیکٹ ہوا، انہوں نے یہی کہا کہ جی میں بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ حاضر شاید نہیں ہوں گے، تو کورٹ نے 1 سائیڈڈ فسخ نکاح کا حکم جاری کر دیا، جس کو عام طور پہ لوگ خلا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب شوہر واپس آئے تو انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، خاموش رہے، تو کیا یہ خلا واقع ہو گیا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ کورٹ کا 1 سائیڈڈ خلا ہر صورت پہ نافذ نہیں ہوتا، جس کا بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیوی پر بہت ہی زیادہ ظلم ہو، تشدد ہو، اس کی زندگی تنگ ہو گئی ہو، بالکل جہنم جس کو کہتے ہیں بن گئی ہو، اور شوہر نہ طلاق دینے کے لیے تیار ہے، نہ خلع کے لیے تیار ہے، نہ کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہے، تو ایک ظلم مسلسل سے بچی کو بچانے کے لیے اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ آپ کورٹ سے خلع لیں اور اپنی جان چھڑا لیں. لیکن اگر ایسی کوئی خطرناک صورتحال نہیں ہوتی، جیسے کہ آج کل معمولی وجوہات کی بنا پر جا کے کورٹ سے خلع کی ڈگری لی جا رہی ہے، یا بعض وکلاء ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کو سجیشن دیتے ہیں، مطلب ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ جھوٹا الزام لگائیں شوہر کے اوپر، غلط سلط باتیں کہہ کے اپنی جان چھڑا لیں. تو اگر جھوٹ پر مبنی وجوہات لکھ کر کورٹ سے ڈگری حاصل کر لی ہے تو یہ خلا بھی نہیں ہوگا، نہ معمولی وجوہات پر نہ اس پر. آپ پہلے اپنی وجوہات دیکھ لیں. اگر معمولی وجوہات ہیں، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے، تو چاہے شوہر مطلب رکھنا چاہتا تھا، نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خلا یا طلاق کے الفاظ نہیں کہے، تو 1 سائیڈڈ کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، آپ انہی کی زوجہ ہیں. اور اب اگر شوہر آ کر فرض کر لیں کہ بہت ہی ظلم و ستم کی صورت تھی جو میں نے آپ کو بتایا، اب کورٹ سے خلا جاری ہوا، تو شوہر کا آ کر اعتراض کرنا نہ کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر تو ہو جائے گا. اور فرض کر لیں کہ اگر نہیں خلا واقع ہوا اور شوہر آیا، جیسے آپ نے بتایا، فرض کر لیں کہ خلا واقع نہیں ہوا ہے شرعی لحاظ سے، جیسے میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو آپ کو ڈگری ملی، اور شوہر آیا، اس نے اعتراض نہیں کیا،
تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ خلا اب نافذ ہو جائے گا، کیونکہ شوہر کا کسی چیز پر اعتراض نہ کرنا یہ طلاق کے لیے کافی نہیں ہے، یہ خلا کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر واپس آئے، وہ کہے کہ اچھا کورٹ سے خلا لے لیا، چلو میں بھی طلاق دے دیتا ہوں، اب وہ جب تک طلاق کے الفاظ نہیں کہے گا تب تک آپ پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے معمولی وجوہات کی بنا پر کورٹ سے ڈگری حاصل کی ہے، یہ خلا نافذ نہیں ہوا، شوہر آیا، اس نے اعتراض نہیں کیا لیکن طلاق کے الفاظ بھی نہیں کہے، اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا، آپ انہی کی منکوحہ ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ یہ دبئی میں جاب کرتے ہیں اور ان کی بائک رائڈر کی ایک جاب ہے، تو جو اپلیکیشن بعض وقت کمپنی کی یوز نہیں کرتے ہیں اور یہ کمیشن پر ہیں، کوئی باقاعدہ جاب نہیں ہے، تو ایک دوسری اپلیکیشن یوز کر کے یہ رائڈر ہیں اٹھا سکتے ہیں لوگوں کو، اور اس پہ ان کو کمیشن اچھا مل جاتا ہے اور پیٹرول وغیرہ کا خرچہ بھی بچتا ہے، اور کمپنی بھی اکثر جانتی ہیں کہ اکثر لوگ اسی کو استعمال کر رہے ہیں، تو ان کا اس دوسری اپلیکیشن کو استعمال کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں اگر تو ایسا ہوتا نا کہ آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے اور کمپنی کا اس طرح کا ایگریمنٹ ہوتا کہ آپ کو ہمارے ساتھ ہی کام کرنا ہے اور ایک مخصوص وقت کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر تو آپ اجیر خاص بن جاتے، ٹھیک ہے نا، آپ مطلب ایک خاص امپلائی بنتے۔ اب آپ اس دوران کوئی اور اپنا کام نہیں کر سکتے، کسی اور سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ کمپنی نے کہا کہ جتنے آپ رائڈ اٹھائیں گے اتنا آپ کا کمیشن، اس میں سے ہمارا اتنا ہوگا، باقی آپ کی مرضی، جو چاہے کریں جو چاہے نہ کریں، سارے دن آپ کوئی بھی نہ اٹھائیں تب بھی کوئی فرق نہیں، آپ کا کمیشن نہیں بنے گا۔ ایسی صورت میں دوسری اپلیکیشن یوز کر کے کمیشن حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک امام صاحب ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ حنفی ہیں، تو کیا میں ان کے پیچھے نمازیں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں اگر حنفی نہ بھی ہوں، وہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، یہ فقہ کا اختلاف کی وجہ سے ان کے پیچھے امامت کوئی ناجائز نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح العقیدہ آدمی اگر ہے اور وہ شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں تو بالکل ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ عصر کے معاملے میں اختلاف ہے، ان کے ہاں ایک مثل پر عصر شروع ہو جائے گی، یعنی جب چیزوں کا سایہ ایک مثل بن جائے، سایہ اصلی کے علاوہ، تو بس ان کی عصر شروع ہو جاتی ہے، اور احناف کی چیزوں کا سایہ دو مثل ہو تب ہوتی ہے، اس لیے ہماری عصر جو حنفیوں کی ہے تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے۔ اس میں آپ اتباع نہ کریں ان کی، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس ٹائم میں آپ کی نماز نہیں ہو رہی، آپ اپنے وقت میں پڑھیں، باقی نمازوں کے ان کے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ مقلد ہونے چاہیے کسی نہ کسی امام کے، شاید شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ فرض کر لیں کمایا تو نہیں ہے، لیکن اگر حرام کمائی ہوتی تو اس کا کیا کفارہ ہوتا؟ دیکھیں جب آپ حرام کماتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ لازم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس کس سے وہ حرام چیز لی تھی، جیسے رشوت لی ہے، سود لیا ہے، تو آپ کو اس کو پہنچانا لازم ہے جبکہ آپ کو معلوم ہو۔ اگر وہ نہیں رہا تو اس کے وارثوں تک پہنچانا لازم ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس کس سے حرام کمایا ہے تو پھر اندازہ کر کے، اچھا یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنی مقدار میں کمایا ہے، تو اپنے دل سے پوچھیں کتنا ہوگا، پوری زندگی میں حاصل کیا ہوگا 50,000، 1,00,000، 2,00,000، جہاں آپ کا دل کہے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوگا، بس اس کو لکھ لیں اور آہستہ آہستہ یہ پیسہ ان نامعلوم مالکوں کی طرف سے صدقہ کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ آپ یہ پورا اپنا رقم پورا صدقہ کر دیں۔ تو کوئی یہ کنفرم نہیں ہے کہ صدقہ کرنے سے اور توبہ کر لینے سے، نادم شرمندہ ہونے سے گناہ مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت آپ سے درگزر کرے گا اور جن کا آپ نے مال کھایا تھا انہیں آپ سے راضی کر دے گا۔ اور میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ کوشش یہ کریں، اگر آپ کو جیسے ندامت ہو گئی ہے، شرمندہ ہو گئے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی اب وہ آدمی غائب ہو گیا، کسی کا مال حرام لے کر اس کو اذیت پہنچائی تھی لیکن اب وہ غائب ہو گیا، اس کو پہنچا نہیں سکتے، تو مال حرام میں تو صدقہ کریں، اور جسمانی روحانی تکلیف پہنچائی ہے اب معافی کیسے مانگیں؟ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کوشش کریں کہ ان لوگوں کے لیے ایک تو دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں کثرت کے ساتھ، دوسرا جو بھی نیکی کریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرا اس عمل کا ثواب میں ایصال کرتا ہوں قبول فرما لے، ایصال ثواب کریں، اور تیسرا کچھ ثواب جاریہ کر دیں، کسی ایسی جگہ پیسہ ان کے نام پر استعمال کر دیں کہ جو مسلسل آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل برود قیامت جب وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھیں گے جو آپ کی دعا کی برکت سے
ایصال ثواب یا ثواب جاریہ کی برکت سے ان تک پہنچی ہے تو وہ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی کروا دے گا۔ یہ حکمت ضرور اختیار کریں۔ بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوں گے جنہوں نے نادانستہ طور پہ بعض اوقات یا دانستہ طور پر بھی تکلیفیں پہنچائی ہوتی ہیں، مال کھایا ہوتا ہے۔ اگر مالک موجود ہے مال دیں، نہیں ہے صدقہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے 3 امور پر عمل کریں۔ مجھے امید ہے میدان معاشر میں آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ بہن نے فرمایا تھا یہ سبحان الملک القدوس کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھے کلمات ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ کویسچن کیا تھا کہ امام صاحب مسجد میں آنے سے لیٹ ہو گئے، جمعے کا دن تھا، ایک حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہیں پر، لوگوں نے کہا کہ جی امام صاحب شاید نہیں آئے، آپ جمعہ پڑھا دیں۔ حافظ صاحب نے جمعہ پڑھا دیا۔ اب امام صاحب پہنچ گئے اور امام صاحب ان سے لڑے کافی کہ تم نے کیوں پڑھایا، اور پھر امام صاحب نے دوبارہ جمعہ قائم کیا، تو جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ جمعہ پڑھا۔ تو کیا دونوں جمعے ہو گئے یا کیا حکم شرع؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی امامت کے لیے شرط ہے کہ یا تو حاکم اسلام امامت کرے گا، وہ نہ ہو تو اس کا نائب کرے گا۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں آپ نے امامت فرمائی، پھر آپ کے بعد جو بھی جیسے صدیق اکبر تھے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم، یہ امامت کرتے رہے۔ تو یہ جو حاکم ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو اپنا نائب، اگر حاکم ہے نہیں ہے نائب بھی نہیں ہے تو شہر کا بڑا مفتی وہ جمعہ قائم کرنے کا اہل ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو ان کا نائب، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر اہل محلہ کسی صحیح شخص کا انتخاب کر لیں جو صحیح العقیدہ بھی ہو، مسائل اچھی طرح جانتا ہو، جمعے کے تمام مسائل، طہارت کے مسائل، سب لقمے کے مسائل، سجدہ صحاف کے اس کو آتے ہوں، اہل محلہ کسی شخص کا انتخاب کر لیں اور وہ جمعہ پڑھانے کا اہل ہے وہ ہوگا۔ لہذا ان شرائط کی روشنی میں اب آپ دیکھ لیں کہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا یہ آپ پڑھا دیں، تو اہل محلہ سب اس پہ متفق نہیں ہوئے، وہ وقتی طور پر اس کو ایک نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جمعہ قائم نہیں ہوا۔ پھر اصل امام صاحب تشریف لائے اور انہوں نے جمعہ پڑھایا، یہ ہے وہ جمعہ کہ جو مقرر شدہ امام نے پڑھایا ہے، تو حقیقتاً یہ جمعہ قائم ہوا اور پہلے والا جمعہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو اپنی نماز کو دہرانا ہوگا، یعنی قضا کرنی ہوگی، اور وہ ظہر کی قضا کر لیں، اور آئندہ اس میں احتیاط کریں، ہر شخص مصلی پہ کھڑا ہو کر جمعہ نہیں پڑھا سکتا، اس طرح کسی کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ جب حج یا عمرے سے آتے ہیں تو لوگ، ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ان کو سوٹ وغیرہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں اور ان کی دعوت کرتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں لازم و ضروری تو نہیں ہوتا، ہاں یہ اگر آپ کے خاندان میں رواج ہے کہ اس طریقے سے کوئی آتا ہے تو اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، تو شرعی لحاظ سے منع بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو فرض یا واجب کا درجہ نہ دیا جائے۔ فرض یا واجب کا درجہ کا مطلب کہ اس کو لازمی طور پہ سمجھنا کہ یہ کرنا ہی ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، یا اتنا اس کو ضروری سمجھنا کہ اگر نہ کریں تو اس کو لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، خود حاجی صاحب ناراض ہو جائیں، عمرہ کرنے والے ناراض ہو جائیں، لوگ اس پر تانا زنی کریں، اس طرح کی کوئی رسم قائم نہ کریں کہ شریعت اس کا حکم نہ دیتی ہو، ہم از خود قائم کر کے اس کو فرض یا واجب کا سا درجہ بنا لیں، اس سے دین میں بظاہر اضافہ سا نظر آتا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں ان چیزوں کو اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھنے لگتی ہیں، تو لہذا لازم نہیں ہے، کرنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ باقی میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں جو بھی حج یا عمرے سے واپس آتے ہیں کہ دیکھیں شیطان بہت تیز ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ رکے نہیں ہیں اور آپ حج یا عمرے کے لیے چلے گئے ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے حج یا عمرے کا ثواب ضائع کرے۔ اس کا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے جانے سے پہلے ہی کوشش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو سناؤ کہ ہم حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم جا رہے ہیں، لوگ متاثر ہوں، تعجب خیز نگاہوں سے دیکھیں، ہم مرکز نکاح چاہے وقتی طور پہ بن جائیں۔ اس طریقے سے انسان اپنے حج یا عمرے کو شروع سے ہی کیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی حج یا عمرے پر جائیں تو لوگوں سے معافی مانگ لیں، ہو سکتا ہے کہ واپس نہ آ سکیں، تو یہ حج یا عمرے کے ساتھ تو خاص نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ یہاں کراچی سے لاہور جا رہے ہوں اور سب رشتہ داروں کو فون کیا ہوئے میں لاہور جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں، کچھ میں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو تو معاف کر دینا، لیکن حاجی صاحب ضرور کریں گے، عمرہ کرنے والے ضرور کریں گے، حالانکہ ان کے لیے کوئی لازم تو نہیں تھا، تاکہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے، یہ صرف سوچنا ہوگا ہمیں کہ وہ اس لیے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت حج پر یا عمرے پہ جا رہے ہیں۔
اس کے بعد پھر وہاں جا کر اپنی فوٹویں بنوانا، سیلفی بنانا، ویڈیو بنا کے اسٹیٹس پہ اپنی چیزیں ڈالنا، ویڈیو اپنے پیج کے اوپر شیئر کرنا، لوگوں کے پاس بھیجنا تاکہ پتہ چل جائے حضرت حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ پھر واپس آتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہمارا استقبال ہو، گلے میں پھولوں کے ہار ڈلیں، ہم ایک مجمع کثیر اپنے ساتھ جلوس کی شکل میں لے کر جائے، محلے میں پہنچے تو سب کو پتہ چل جائے کہ حضرت بہت بڑا معرکہ سر کر کے آ رہے ہیں، پوری دنیا فتح کر کے آ رہے ہیں یہ، اور پھر وہ لوگ آئیں مبارکبادیں دیں، اس میں نوٹ کرتے رہتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا، تو جو مبارکباد دینے نہیں آتا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو گفٹ نہیں دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان آپ کے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا عمل ایسا کریں کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ معافی مانگیں، اگر دل میں خواہش ہے کہ میرے حج کا سب کو پتہ چل جائے، دبا لیں اس کو، چپ چاپ جائیں، حج کر کے عمرہ کر کے واپس آئیں، پھر آ کے اگر لوگ کہتے ہیں ہمیں بتا کے جاتے ہیں، ہم دعا کے لیے کہہ دیتے، تو آپ وہاں پہلے ہی ان کے لیے کثیر دعائیں کریں۔ آپ کے کہنے سے پہلے میں آپ کے لیے بہت دعائیں کر کے آیا ہوں فلاں مقام پر، ہر ایک کو یاد رکھ کر آپ دعائیں وغیرہ کر لیں، اس طرح اپنے حج و عمرے کو چھپائیں، پھر تو کمال ہے۔ لیکن ہم یہیں پر کیش کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق الناس، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، اذیت دے کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ نص صریح ہے اس بات کی کہ اگر آپ کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، دنیا بھی اس سے نفع حاصل کر لیں گے، اسے یہیں پر کیش کر لیں گے، تو آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا اگر آپ نے اللہ کی رضا کا ارادہ بھی کیا تھوڑا، یہ تو ریاء مخلوط کہلاتا ہے، تھوڑا ثواب، باقی عمل ضائع اور اس کا آخرت میں وبال بھی ہوگا۔ لیکن مجھے پتہ ہے یہ بات بہت مشکل ہے، ایک عورت عمرے پر جائے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ عمرہ کر کے آئی ہوں، حج پر جائے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ حجن بن کر آ گئی ہوں۔ وہ ہر ایک ڈھڈورا پیٹ کے ہم لوگ جاتے ہیں اور اپنے عمل کو خوب مطلب سنا کر بعض اوقات ضائع کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات گھر میں پہنے ہوئے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو ان سے صفائی کا کپڑا بنا لیتے ہیں ان کو، یا پوچا بنا لیا جاتا ہے، تو کیا پہنے ہوئے کپڑوں کو اس طرح بعد میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے کہ ضائع کرنے سے بہتر، یا تو کسی کو اگر ایسا ہے کہ پہن سکتے ہوں تو بہت بہتر ہے کسی کو پہننے کے لیے دے دیں غریب کو، اور اگر بہت زیادہ بعض گل جاتے ہیں تو پھر وہ ڈسٹنگ کے لیے آپ کپڑا وغیرہ بالکل بنا سکتے ہیں۔ بس یہ دیکھ لیں کہ اس پر کوئی پاکیزہ کلمہ لکھا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر احتیاط کریں کہ پوچا بنائیں گے تو پاکیزہ اگر نام اس پہ کوئی کھدا ہوا ہے یا آپ نے سلوا لیا ہے، کڑوا لیا ہے، تو پھر وہ تو بری بات ہے کہ پاؤں کے نیچے آئے گا، یا آپ اس کو صفائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ کپڑے کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا بروز قیامت کوئی شخص یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی اسلام کی دعوت دینے والا آئے ہی نہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے شمالی کوریا کے اندر کوئی دین کی تبلیغ کر ہی نہیں سکتا، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، وہاں جو بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا اور وہ فوت ہو گیا، تو کیا بروز قیامت اس کا یہ عذر قبول کیا جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر پیدا ہوا، ایسی جگہ رہا کہ تبلیغ اسلام اس تک نہ پہنچ سکی، دعوت دین نہ پہنچ سکی، تب بھی اس پر اتنا ضرور لازم ہے کہ وہ کائنات کے اندر موجود دلائل قدرت پر غور کر کے اتنا تو عقیدہ رکھے کہ کسی نہ کسی ذات نے اس کو بنایا ہے اور وہ ذات واحد ہے، کیونکہ کوئی چیز اتفاقاً اتنے سسٹمیٹک طریقے سے نہیں بن سکتی، نہ چل سکتی ہے، کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوگا تو اختلاف بہت ہوتا، تباہی مچ جاتی ہے۔ حالانکہ سسٹم عرصے دراز سے، صدیوں سے بالکل پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ نہیں، کوئی ایک ہی ذات ہے، چاہے اس کو یہ معرفت حاصل نہ ہو کہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، تو امید ہے کہ وہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے۔ لیکن جو آج کل کا دور ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دعوت دین عام ہو چکی ہے، اگر وہاں پر فزیکلی طور پر کسی کو دعوت دین دینا منع ہے تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہزارہ چیزیں دیکھتا ہے، اس کے لیے بہت سارے امکانات ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی تک اس طرح کی دعوت دین پہنچتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس پہ تفکر نہیں کرتا، اس کو رد کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر واقعی کوئی ایسا ہے کہ دعوت دین پہنچی نہیں اس کے پاس بالکل بھی، یا پہنچنے نہیں دی گئی، تو ہم اسے اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو اس کی بخشش کر دے گا، چاہے گا تو اسی غریب فرمائے گا، کیونکہ صورتحال پوری ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہم اس پہ واقف ہو سکتے ہیں کہ کبھی دعوت دین اس تک پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ذرائع ہدایت اس کی طرف متوجہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، اس لیے بخشش کا امکان بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی غریب فرما لے۔
ایک بھائی نے پوچھا کہ بعض پنڈت ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی پر جن وغیرہ ہوتے ہیں وہ جن اتار دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، اور یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا کافر کو ایسی طاقت حاصل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اگر کافر سے کوئی خارق عادت فعل کا صدور ہو۔ خارق مانے پھاڑ دینے والا، عادت مانے جو اکثر عمومی طور پہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو خارق عادت وہ فعل کہلاتا ہے جو عمومی طور پہ نہ ہو سکے۔ جیسے کوئی اس کو ایک دم گلاس کو سونے کا بنا دے تو عادتاً تو ایسا نہیں ہوتا، یہ خارق عادت فعل کہلائے گا۔ یہ اگر نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ہو تو کرامت ہوتی ہے، اور کافر وغیرہ سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یعنی ان سے بھی ایسی چیزوں کا صدور ہوتا ہے، لیکن اس میں شیطانیت کا دخل ہوتا ہے، وہ رحمانیت کا نہیں ہوتا، اور اس کی کوئی مطلب اس کی اہمیت نہیں ہوتی، نہ اس سے متاثر ہونا چاہیے۔ ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں، شیطان بعض اوقات کر دیتا ہے معاملات۔ اسی طریقے سے جو یہ چیزیں کہ جنات اتار دینا، دیگر چیزیں یہ ہوتے ہیں بعض اوقات عملیات، اس سے جنات دور ہو سکتے ہیں۔ ایک کافر کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی روحانی علم رکھنے والا ہی جنات کو دور کرے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کا کوئی حق ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس سے ان کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیب پر مطلع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ پاسبل ہے کہ کافر بھی ایسا کر سکے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ بتا دیتے ہیں کس نے کیا، کیوں کیا، اور حقیقتاً ایسے ہو جاتا ہے، یہ آپ نے شاید مبالغہ کیا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ واقعی وہ جو کہہ رہا ہے ویسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا اس نے یہ بتایا کہ فلاں نے کیا اور آپ نے فلاں کے پاس پہنچے اور اس نے جواب میں کہا ہو کہ ہاں میں نے کیا ہے؟ پھر بھی ہم یہ کہیں گے یہ استدراج ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا۔ ویسے عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تکے مارے جاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو نہ دیکھنا چاہیے، اور اگر سامنے آ بھی جائے فوراً سمجھ جائیں کہ شعبدہ بازی ہے۔ دیکھیں دجال برود کے قرب قیامت کے وقت آئے گا، وہ ایک ہی دن میں پوری دنیا کا سفر طے کر لے گا، زمین کے خزانے باہر نکل آئیں گے، دفینے بتائے گا، وہ ایسی ایسی چیزیں ظاہر کرے گا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ بہت سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو جائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ایسی چیزیں، وہ بھی دیکھیں کافر ہوگا، استدراج کرے گا، لیکن وہ خلاف عقل معاملات ہوں گے۔ تو یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس پہ بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے، اعتقاد اور ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، روحانیت پر ہی اعتماد ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پہنچ جائیں علاج کروانے کے لیے، ایمان بھی ساتھ ساتھ چلا جائے گا، اس لیے صرف روحانی علاج پہ توجہ کریں۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط جوڑ کر رکھیں، جنات آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے، لوگ جادو ٹونا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اس آپ کے تعلق رب کی بنا پر، تعلق رسول کی بنا پر، تعلق قرآن و حدیث کی بنا پر ہر جادو رد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ ہم اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، نہ خالصتاً رسول کے، نہ قرآن و حدیث سے کامل تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، بس جیسے دور سے آگ پہ ہاتھ تاپتے ہیں نا، بس جیسے، یا حجر اسود دور ہوتا ہے تو دور سے استلام کیا، یہ چوما اور نکل لیے، ایسا ہم نے دین کو کر لیا ہے، تو پھر ہم پہ شیطانیت جلدی غلبہ پا لیتی ہے اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے بغیر برا مانے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ کیا عورت کے لیے مردوں کے ہر طرح کے لباس دھونا گناہ ہے، چاہے وہ محرم ہوں یا نامحرم ہوں؟ یا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بعض ایسے لباس ہوتے ہیں جو مطلب مخصوص ہوتے ہیں، وہ مردوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ، تو عورت کیا مردوں کے اس طرح کے لباس دھو سکتی ہے؟ بعض نے کہا یہ گناہ ہے۔ دیکھیں گناہ تو نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زوجہ جیسے اپنے شوہر کے لباس دھوئے، یہ ٹھیک ہے، اور محارم کے بھی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی کوئی غیر مسلم ماسی وغیرہ کو دے سکتے ہیں وہ دھو لیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ گھر کے کوئی بڑے دھو لیں، جیسے والدہ وغیرہ ہیں تو چل جائے گا۔ اجنبیہ عورت نہ دھوئے، کیونکہ یقیناً شیطان پھر اس طرح کے خیالات اور وساوس ذہن کے اندر ڈال سکتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم گناہ نہیں کہیں گے، صرف یہ کہیں گے اگر واقعی کسی کا اس طرح کے کوئی لباس وغیرہ دھو کر اس کا طبیعت کا میلان غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اس صورت کے اندر اس طرح کے لباس دھونا مکروہ ہوگا، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، عمومی طور پہ گھر میں بھابیاں سب کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، بہنیں دھو رہی ہوتی ہیں بعض اوقات، اور کوئی مطلب جٹھانی دیورانی وغیرہ دھو رہی ہوتی ہیں، یا اجتماعی طور پہ کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں، کئی عورتیں مل کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، بہرحال گناہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے، وہ 25 سال کا تھا، وہ 17 سال کا تھا شاید، اور چچی جو تھی وہ 25 سال کی تھیں، دونوں جوان تھے، تو بس وہ شہوت کا غلبہ ہوا اور چچی سے زنا ہو گیا، اس شخص نے زنا کر لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ مطلب ان کی بچیاں بھی بڑی ہو گئیں، شادی بھی ہو گئی، لیکن میں بہت شرمندہ ہوا اور نادم ہوں، اور یہ چیز مجھے کھائے چلی جا رہی ہے، اب میں کیا کروں، مجھے آپ بتائیں۔
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں خدا را اپنے خیالات کی حفاظت کرے. ہم سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ کو مسلسل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. عورتوں سے قریب نہ ہوں. بہرحال اگر ایسا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. میں نیکسٹ پروگرام میں اس سوال کو لے کر ذرا تفصیل سے عرض کر دوں گا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, میرے قریبی رشتہ دار تھے ہمارے خالہ کے بیٹے الیاس بھائی, ان کا انتقال ہوا. ان کے لیے ایک دفعہ الحمد شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک ان کو اس سال ثواب کر دے. اس کے علاوہ جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح ایئر وائی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو بھی اپنے دعا میں اس میں شامل کر لیں. اس سال ثواب میں ان تمام مرحومین کے لیے سال ثواب کریں. میں بھی انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے جانے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی موت سے پہلے آخرت کی تیاری مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.